آپ شارٹ نوٹس پہ ادھر تشریف لائے. آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ چند اچھی چیزیں جو کوتا پولیس نے کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ موسٹلی وہ پولیس پہ کرٹیسزم تو ہوتا رہتا ہے جس کو ہم بڑے فراخ دلی سے قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی تصحیح بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو بلایا کہ جو کوئی ہم نے اچھا کام کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ ایک 11 مارچ کو ایک بڑا دلہراش واقعہ پیش آیا تھا. ادھر ہمارا گاؤں اناڈ ادھر یہ واقعہ پیش آیا تھا. ہمیں 11 تاریخ کو مارچ کو ایک انفارمیشن ملتی ہے حضر حسین کی طرف سے کہ اس کے بھائی نظر حسین کو کسی نے اس کے جو کیٹل فارم ہاؤس میں بنایا ہوا تھا ادھر اس کو مرڈر کر دیا. نظر حسین جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھے اور ساتھ میں انہوں نے اپنا کیٹل فارم بنایا ہوا تھا، ادھر رہتے تھے. جب ان کا مرڈر ہوا تو یہ ایک جنگل کا ایریا تھا جس میں کوئی چیز اس طرح سے جس طرح سے ہمیں شہر میں سی سی ٹی وی فوٹیج مل جاتی ہیں یا کوئی اور چیزیں مل جاتی ہیں یا ایک آبادی میں ہو تو کوئی نہ کوئی آنے جانے والا دیکھ لیتا ہے. اس میں جنگل کا ایریا تھا، کوئی چیز ہمیں اس میں نہیں مل رہی تھی. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک چیلنج تھا کہ اس کو کیسے ہم آگے لے کے چلیں، کیسے ٹریس کریں. تو اس میں ہمارے سی پی او راول پنڈی خالد حمدانی صاحب نے پرسنلی ہمیں ڈائریکٹ بھی کیا اور ایک ٹیم تشکیل دی ڈی ایس پی کوٹا کی زیر نگرانی افسر، اور اس میں بشارت تھے، ایس ایچ او کوٹا عارف جو ہمارے ایس اے یو کے ہیں ادھر، سب انسپیکٹر قدیر ہیڈ کانسٹیبل ریل یعنی جو ہمارے لڑکے، اور اس میں ساتھ میں ہم نے اپنے آئی ٹی ٹیم کا ایک اے ایس آئی حماد کو بھی شامل کیا تاکہ ہم ٹیکنیکل ذرائع سے بھی چیک کر سکیں کہ اصل وقوع کون آیا اور کس طرح سے ہوا. اس ٹیم کو جس کو میں خود سپروائز کر رہا تھا اور ہماری ایس ایس پی انویسٹیگیشن میڈم زنیرا سپروائز کر رہی تھی، اور ہم ڈے ٹو ڈے ان سے اس کی ڈیٹیلز بھی لے رہے تھے کہ کیا ہوا ہے. ہماری اس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اس کیس کو انرتھ کیا بلکہ اس کے جو مین اکیوز تھے 3 ان کو بھی ہم نے اریسٹ کیا جو آج آپ کے سامنے ہیں. ان میں ایک مہربان جمال ستی تھا، دوسرا عطاء الرحمان اور انیس. اور ان تینوں کو ہم نے میڈیا کے سامنے پہلے نہیں لے کے آئے کیونکہ ان کو جب ہم اریسٹ کیا تو ہم شو کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کی ہم نے آئی ڈی پریڈ جو شناخت پریڈ بھی کروائی جو ایک سکسیسفل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد یہ اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. جب یہ فردر ہم نے ڈیٹیلز ان سے پتہ کی ڈیورنگ انٹروگیشن کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ ایک کام کیا جو اتنا ظالمانہ کام تھا انہوں نے کس وجہ سے کیا، تو ایکچولی یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے یہ ایک ڈکیتی کی نیت سے ادھر گئے تھے، اور جب نظر حسین نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا. تو یہ چیز سامنے آئی. اس کے بعد ہم نے ڈیورنگ انٹروگیشن اور یہ ان کے ریمانڈ کے دوران ہمیں وہ جو 50,000 انہوں نے ادھر سے چھینے تھے وہ بھی ریکور ہو گئے ہیں، اس کے 2 موبائل تھے وہ بھی ریکور ہیں، اور ہم نے ان سے اعلیٰ قتل بھی ریکور کر لیا. یہ ہمارا پہلا کیس تھا جس کے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ ہمیں میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جو ایک اچھا کام کوٹا پولیس نے کیا ہے. ایک سیکنڈ کیس جو اسی منتھ میں ہوا ہے وہ بھی ایک بڑا سنگین تھا. ایک 17 مئی کو ہمیں ایک رپورٹ ملتی ہے کہ ایک عامر ظہور جو ہے وہ وابڈا میں میٹر ریڈر ہے، اس کا اغوا ہو گیا. اغوا ہونے کے بعد اس کی ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی 289 یہ ہماری ایف آئی آر تھی، اور اس پہ ہم نے کام شروع کیا. انہوں نے نامزد کیے اسی کے عامر کے دوست عاصم اور غلام مرتضیٰ اور شانی، ان کو نامزد بھی کیا ایف آئی آر میں، لیکن کیونکہ یہ علاقے میں موجود نہیں تھے اور نمبر بھی ان کے آف ہو چکے تھے، ہم ان کو ٹریس کر رہے تھے کہ کدھر ہیں تاکہ پتہ چلے حقائق کا. جو ہی ہم نے ہماری ٹیم جو دوبارہ تھی یہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے ایک اچھا کام کیا کہ پہلے دن سے اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا، جس طرح سے وہ کوئی ڈیلے نہیں کیا کیونکہ بڑا حساس کیس تھا. اس میں بشارت عباسی جو ہمارے ایس ایچ او ہیں کوٹا خالد، اس نے بڑا اچھا کام کیا، ان لوگوں کو ٹریس کیا تو ٹیکنیکل ذرائع. سب انسپیکٹر عمران، ہیڈ کانسٹیبل سہیل، حق نواز، یہ جو ٹیم ہے میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ تاکہ ان لوگوں کا جو ہمارے کام کرنے والے لڑکے ہیں ان کا بھی پتہ چلے کہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی اپریسیشن بھی ہو. انہوں نے ٹیکنیکل ذرائع سے ان لوگوں کو ٹریس کیا، آلریڈی ان کے نام تھے لیکن کنفرم نہیں تھا کہ یہ انہوں نے کیا اغوا اس کا. جب عاصم کو پکڑا گیا اور اس کے بعد شانی کو، تو انہوں نے پھر انکشاف کیا کہ ہم نے اس کا مرڈر کر دیا. اس کو پھر ہم نے ان کے تھرو ان کی نشاندہی پہ اس کی ڈیڈ باڈی ریکور کی عامر کی،
اور اس کا سارا پوسٹ مارٹم کروا کے تو ہم نے اس میں 302 ایجاد کر کے یہ بھی لوگ اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں. اس میں اللہ کا ریکور ہو چکا ہے اور جو اس کیس کو سینکشن کرنے کے لیے جو مغوی اور بعد میں مقتول تھا اس کا موبائل اور اس کا موٹر سائیکل وہ بھی ان کی نشاندہی سے وہ ریکور ہو چکا ہے. یہ دو کیسز تھے جو بڑے ہائی لائٹڈ تھے اور ان کا آپ کے ساتھ میں نے بریف شیئر کیا ہے. باقی انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے جس کو ہم پراپر طریقے سے اس کی کیس فائل تیار کر کے ان کو کیفے سرکار تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے یہ دو کیسز ٹریس ہوئے ہیں صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ہماری پولیس ادھر بڑا اچھا کام کر رہی ہے جس میں موٹر سائیکل کی وارداتوں کو جو موٹر سائیکل چوری والے تھے ہم نے وہ بھی پکڑ کے ان کو بھی چلان کیا ہے. اس کے علاوہ منشیات پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی آپ کے ذہن میں کہ یہ چیز نہیں ہوئی وہ نہیں ہوئی, لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ابھی ٹیم ادھر ہے کوٹا میں ڈی ایس پی ہیں ایس ایچ او ہیں بڑا اچھا کام چل رہا ہے. 1-5 کی کالز کی ریشو پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ کیسز بھی ٹریس کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا. اگر آپ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو بیٹھیں. جو ہے برف کی ایریا سے پھیلا ہوا ہے 7 میجر روڈ سے 7 اس کی بھی لنک ہو گئے اور اتنے ایریے میں ایک کھانا مسلسل کے نا کافی ہے. آپ کے پاس ایک موبائل نہیں ہے, 2 موبائل نہیں ہے, موبائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں واقع ہو جاتا ہے تو وہاں پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. میری تجویز ہے اگر پاسبل ہو نئے تھانے کی اگر کوٹا میں بھی ایک تھانے کا اضافہ کیا جائے کوٹا کی 2 کمپنی جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دی ہے کی گارنٹی کرا کم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ اللہ پتہ نہ تو یہ کافی کوئی نارام یہ پاسبل ہو. یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر روڈ جو کیا مطلب نہیں قائم کی ہے تاکہ گارنٹی کرا کو روکا جا سکے کیونکہ آپ دیکھیں گارنٹی کرا بھی سب سے بڑھتی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. ایک بڑی اچھی چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. یہ آلریڈی ہمارے پلانز میں ہے کیونکہ جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو آبادی بھی بڑھ رہی ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں پولیس اسٹیشن میں نفری کا بھی ابھی آ رہا ہے اور ایریا وائز بھی اس کو کور کرنا مشکل ہے. اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ڈسٹرکٹ بھی بنا تھا ایک راولپنڈی میں سے ہی, تو اسی کو آگے لے کے ابھی ہم کچھ چیزوں پہ کام بھی کر رہے ہیں جس میں یہ پرپوزل بھی شامل ہے کہ جدھر جدھر ہمیں ریکوائرڈ ہیں کوئی چوکی ریکوائرڈ ہے یا کسی جگہ پہ تھانہ ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی ہم اس کو ابھی پرپوزل بن رہے ہیں. تو یہ ایک گورنمنٹ لیول پہ ڈیسیجن ہوں گے جس کو ہم فارورڈ کریں گے. امید ہے کہ جدھر ریکوائرمنٹ ہے ادھر ضرور یہ چیزیں بنیں گی. دوسرا سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جو آنے کے بعد کافی بیٹھی ہوئی ہے لیکن 3 کیس جو ہے 3 سال پینڈنگ کے ہیں اس کا بھی ایک نارا کا کی وجہ ایک خاتون کا اس کا بھی پڑنا ہے. اس کا مردر کیس تھا یہاں پہ اس کا بھی کافی چیز پتا چلا اور ایک ہفتے پوسٹ کا نظام ہوا تھا اس کا انویسٹیگیشن ہوتی رہی لیکن چیزوں کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا اس وجہ سے. جی آلریڈی میں نے جس طرح بات کی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑی جلدی ان کے کلوز مل جاتے ہیں اور ہم اس پہ چل پڑتے ہیں. وہ کیسز بھی ہمارے ہیں نظر میں, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی جلد, جس طرح سے وہ ایئر فورس والا کیس ہے اس پہ آلریڈی ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہے, ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی بہت جلد فیس ہو جائیں. اس کے علاوہ ایک نہیں, اس پہ آلریڈی کام چل رہا ہے. جو ہمارے پرائیویٹ کیمراز ہیں ہم ان کو لنک کر رہے ہیں, ان کے ہم ایڈریسز دے رہے ہیں تاکہ جب بھی کہیں واردات ہوتی ہے تو ہم اس کو کوئی کلو نکال سکیں. یہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے آل اوور پنجاب یہ چیز ہو رہی ہے کہ جتنے بھی CCTV کیمراز کسی کے گھر میں لگا ہے یا کسی کی دکان میں لگا ہے ہم اس کو بھی انگیج کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم بڑھا لیتے ہیں. اگر کوئی
تاجر برادری کے ساتھ مل کے ہم اس کو فردر جو کیا مین جو ہاٹ اسپاٹ ہیں جو ہم اس کو بھی کور کریں. اسی طرح بلڈنگ کے تعلق مین چوک سے ہم نکال دیں. اس کے ساتھ تو اس پوائنٹ کی بات میں آگے بڑھاتے ہیں جنگلات کے حوالے سے کافی جنگلات کے کاٹ کے جرمانہ کر دیتے ہیں اور پولیس والوں کو پتا ہے نہیں چھوڑنا پڑے گا تو جرمانہ ہوتا ہے. تو ٹرائی کروانے ہمارا بہت پیارا جو خراب علاقہ تھا اس کو جنگل کاٹ کے اور نظام میں تبدیل کر دیا. اس لیے تھوڑا سا جنگلات کے ایسا کو قانون ہے تاکہ یہ جو سمبل مارک ہے اس کے خلاف دوسرا سب ہوتا کیا محمد خاجان کے والد سے آپ میٹنگ کریں گے سارے سامنے کو تھی تو کیمرے والد میں بہتر نکل جائے. جی انشاءاللہ یہ آلریڈی وہ ڈی ایس پی صاحب مجھے بتا بھی رہے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ جو ہمارے یہاں ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو چکی ہے سی سی ٹی وی کیمراز کے حوالے سے, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. دوسرا آپ نے جنگلات کے بارے میں کہا, اس میں آلریڈی جنگلات کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا ایک ایکٹ بھی بنا ہوا ہے. تو پولیس کا جتنا کام ہے ہم پکڑتے بھی ہیں, اور اگر وہ ایف آئی آر کروانا چاہیں تو وہ ہم ایف آئی آر کرتے ہیں, اگر وہ ان کو کوئی جرمانہ کر کے چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ ایکٹ ان کا ہے اور انہوں نے ہی اس کی پاسداری کروانی ہے. تو ہم اس کے اکارڈنگلی جو بھی ہے ہم اس پہ آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ اس چیز پہ اور جو مافیاز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا ہم نکیل ڈالیں گے. لیکن سر پودا شہر میں ہونا بدوش اور معاملے والے شہر میں ذاتی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چوریاں گھروں میں اور دکانوں میں سات چوری کی معاملات طرح کی بہت اس سے کچھ بیلنس لازمی ہوتی ہے پولیس کی طرف سے وہ لوگوں کی جو ہے رائٹ اور ہماری تھوڑا سا کام ہے. جی بہت شکریہ. اس چیز کو ہم چیک کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی یہ شہر اب جو قصبے تھے وہ شہر بن رہے ہیں تو لوگوں کا آنا جانا بڑھ گیا. اس وجہ سے ہم اس پہ کچھ تھوڑا سا کام کرتے ہیں. اپنے پیٹرولنگ اور بازار میں جدھر رش ہے اس چیز کو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. وہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اسی سے پولیس کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. تو آپ بزنس کمیونٹی سے ہیں تو آپ کا ہمیں تعاون چاہیے ہوگا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں بہت آپ نے بات ویسے اپنی پولیس نے محنت کی ہے تو اسی کا نتیجہ کہ آپ کے ملزمان ہم نے یہ کسی ٹیم نے محنت کی ہے تو یہ آپ کے مجرم ہم نے پکڑ لیے ہیں. انشاءاللہ ان کو سخت سے سخت سزا دلوائیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ آپ.